السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے ہم سب کی، کہ جب بھی ہم نیکی کی بات کریں، قرآن کی بات کریں اور اس انداز سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگ سمجھ سکیں ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہی کی دی ہوئی توفیق سے جو ہے ہم سب یہاں جمع ہیں، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ جو ہم نے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہاں جہاں ہم کو پکارا ہے، ہم کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے آج ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ تو ہماری جو ہے، اب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے دورہ قرآن کا 20واں دن ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سجھایا کہ اس دفعہ دورہ قرآن میں جو ہے ہم یہ تلاش کریں کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں کہاں ہے، کہاں اچھے انداز سے، کہاں برے انداز سے، اور میں اپنے آپ کا تزکیہ کروں اور اپنے کو سدھاروں ہوں۔ تو الحمدللہ کل ہم نے جو ہے وہ کافی آیات الحمدللہ کر لی سورہ حدید کی، سورہ مجادلہ، اور سورہ مجادلہ میں بہت سی جگہوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پکارا، پھر سورہ حشر کی ہم نے آیات کی ہیں، پھر سورہ ممتحنہ کی ہیں کہ امتحان، ہمارے ایمان کا امتحان مستقل ہوتا ہے، اسی لیے ہم سب جو ہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان بلند ہو۔ تو آج ہم سورہ صف سے شروع کرتے ہیں، اور سائمہ موجود ہوں گی میرا خیال ہے، تو سائمہ آپ سورہ صف کی جو ہے وہ تلاوت کر لیں، 5 آیات کی۔ جی ڈاکٹر عزت، سائمہ تو نہیں، نبیلہ ہے، نبیلہ کر لیں۔ ہاں نبیلہ ہے تو نبیلہ کر لیں، بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ نبیلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ نبیلہ۔ اور ہم جو ہے ہم کون سا گروپ پڑھ رہے تھے؟ ہم نے کل جو ہے ہم نے سورہ
جو ہے ممتحنہ تک پڑھا تھا، اور یہ قرآن میں جو گروپس بھی ہیں اور منزلیں بھی ہیں، تو یہ 5واں گروپ ہمارا چل رہا ہے، جس میں جو ہے مکی اور مدنی صورتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو ہماری مکی صورت میں ہم نے سورہ قاف پڑھا تھا، اور پھر ہم مدنی صورتوں پہ آ گئے تھے۔ تو آج جو ہم سورہ صف پڑھیں گے، اور یہ اسی گروپ کا حصہ ہے۔ اور ہم نے جب سورہ حدید پڑھا تھا تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ وہ ام السبحات ہے، اور سبحات کے جو موضوع ہیں، جو سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتے ہیں، ان کو سبحات کہتے ہیں۔ تو سورہ صف بھی جو ہے سبحات میں سے ہے۔ سورہ صف مدنی صورت ہے، اس کی 14 آیات ہیں، یعنی اب تو چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں، اور اس کے صرف 2 رکوع ہیں نا۔ اور سورہ صف جو ہے یہ بہت ہی، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو مدنی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں 10 جو ہم شروع کر چکے ہیں، اس میں جو ہے وہ پوری اس کا جو ہے قرآن کے جو احکامات ہیں اس کا نچوڑ ہے ایک طرح سے نا۔ اور اس میں جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کے جو ہے رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے صورتیں ہیں، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے نا، کیونکہ جو ہے وہ پورے مضامین کا جیسے کہتے ہیں نا کہ نچوڑ کر ادھر نچوڑ کر رکھ دیا گیا۔ جس نے کہتے ہیں کہ ان 10 صورتوں کو سمجھ لیا، اس نے قرآن کو سمجھ لیا ہے نا۔ اور ہم پھر اس چیز کو ریوائز کرتے ہیں، کیونکہ آج کے مسلمان کا ایمان کمزور ہے، پیدائشی مسلمان ایمان کو جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا ایمان بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو سورہ صف جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں غلبہ دین اور اس کے لیے عملی اور انقلابی جد و جہد ہے نا، اٹموسٹ اسٹرگل۔ اور جو ہم غلبہ دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں تو کلیئر ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو پھر دہشت گردی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں نا۔ حالانکہ اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور اسلام غالب ہونے کی بات کریں گے، اس کے لیے عملی اور انقلابی جدوجہد کریں گے، تو اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ انسان کی فلاح و بہبود، چاہے غریب ہے، امیر ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، کوئی پاکستان میں، انڈیا میں، کہیں بھی، ہر جگہ انسان کی فلاح و بہبود اس کا مین مقصد ہے نا۔ اور سورہ صف جو ہے وہ بہت ہی جامع اور پر تاثیر، یعنی کہ پر تاثیر کا مطلب ہے کہ جس کا جو ہے ہمارے اوپر اثرات رہ جاتے ہیں۔ اور اس کا جوڑا جو ہے سورہ جمعہ سے ہے، اور یہ دونوں سبحات میں سے ہیں نا۔ نکاتا نہیں، یا تو سبح یا یسبح اس طرح سے شروع ہوں گی۔ تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہر چیز ہے جو آسمان اور زمین میں، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور جب بھی ہم سبحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں تسبیح کی ہے، تو اس کا مطلب صرف جو ہے لپ سروس نہیں ہوتی، بلکہ فل اطاعت، یعنی کہ پورے کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت میں مشغول ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہی ہے، کوئی اپنے مدار سے بھی نہیں ہٹتا ہے۔ ایک انسان ہے جو صرف لپ سروس سبحان اللہ الحمدللہ کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم قرآن پڑھ کے جو ہے ہم صحیح کی تسبیح کرنے والے بنیں۔ اور اس میں آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجھے اور آپ کو جو ہے خطاب کر کے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ اس کا پہلے سے ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کو اگر ہم کسی پس منظر میں نہ بھی پڑھیں تو بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہم کو خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں، کہ بہت ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ کرتے نہیں ہیں۔ اور اس کا پس منظر یعنی کہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم بعض صحابہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن سلام کون تھے؟ جو پہلے جو ہے وہ یہودی تھے اور بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ تو بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے، اور کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک اچھا عمل کون سا ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ہم کسی کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج نہ سکے،
اس کے کچھ عرصے کے بعد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بلا کر پوچھا کیا تم نے یہ بات کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کہی تھی، کیونکہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے تھے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی کہ اس میں ان کے سوال کا جواب تھا۔ کیا ان کا سوال تھا؟ کہ وہ کون سا عمل ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا اچھا عمل ہے جس پہ ہم عمل کر سکیں۔ تو اس کا جواب جو اس صورت میں کیا تھا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے نا۔ جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، ایٹموسٹ اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، تو صرف جنگ نہیں ہوتی بلکہ زبان سے جہاد، ہمارے قرآن سے جہاد، ہمارے قلم سے جہاد، یہ ساری چیزیں ہم اپنے طور پہ کوشش کریں۔ خود اپنے جو ہے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش بھی جہاد ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کچھ مسلمان یہ کہا کرتے تھے، اور جب جہاد فرض ہوا تو لوگوں کے جو ہے دل چھوٹے ہونے لگے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ہے نا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یعنی کہ پہلے تو تم کہتے ہو اور پھر کتنی یہ کبر مقتن، ہم نے سورہ نساء میں یہ لفظ پڑھا تھا نا کہ مقتن جو ہے انتہائی ناپسندیدہ چیز، بہت ہی زیادہ بری چیز ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ ہم لوگ کی باتوں پہ بڑی بڑی جو ہے ڈینگیں ہانکتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اور پھر کرتے نہیں، یا ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، حالانکہ بعض دفعہ ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناپسند ہیں، اور کیونکہ آپ کو بتایا کہ یہ صورت بھی اسی لیے ہے کہ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں اور غلبہ دین اور اس کے لیے عملی اور انقلاب لانا، انقلابی جدوجہد۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہوتے ہیں کہ جس طرح جو ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، رین فورسڈ کانکریٹ وال، پکی دیوار۔ آپ کے گھر کے قریب کہیں اگر مکان بن رہا ہو تو آپ دیکھیں گے کس کس طرح سے جو ہے وہ دیوار کو جو ہے بنیادیں اور اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اور چھت ڈالتے ہیں۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس طرح سے مومن کیا ہے، بنیان مرصوص ہے، اور ہم لوگ تو ذرا ذرا سی چیز میں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں ضبط اور تنظیم بہت ضروری ہے، ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم مل کے کام نہیں کرتے، ڈسپلن نہیں ہوتے، تو ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کر پاتے، ہے نا۔ اور اگر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اختلافات ختم کر لیتے ہیں، ضبط اور تنظیم ہوتی ہے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے بڑے کام بھی کروا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات کہ اس نے اپنی قوم سے کہی کہ میری قوم کے لوگ تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور کہاں کہاں ان کو کس کس طرح سے اذیت دی گئی، ہے نا، کس کس طرح سے اذیت دی گئی۔ دیکھیے ایک تو آپ یہ جو لما تقولون ما لا تفعلون بھی جو ہم لوگ جو کہتے ہیں، اس میں بھی ایک جو ہے ایک حدیث ہے بہت ہی خطرناک، جو کہ معراج والی احادیث میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہے وہ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ہے نا، اور جب بھی کاٹے جاتے ہیں تو پھر صحیح ہو جاتے ہیں، دوبارہ کاٹے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دین کا دائی ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہے کہ نہیں میں تو پڑھانے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ کوشش تو کرے مستقل، ہے نا، کوشش وہ بھی اس کا جہد ہوگا، جہاد ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، ہے نا۔ اور تین قسم کے آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، رضامندی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے نا، وہ بھی ظاہر ہے کہ جہاد ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف باندھتے ہیں، ابھی بنیان مرصوص کی بات آئی ہے اور یہ سورہ صف ہے۔ تیسرے وہ مومن جو جہاد کے لیے صف باندھتے ہیں نا،
ہے نا. تو یہ صفیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں اور ہم کو صفوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچانا، ایک تو یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ فلسطین کو فتح کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فتح لکھ دی ہے، تو ان لوگوں نے فوراً منع کر دیا ہے، کہا کہ انتا و ربو کا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. تو اور بھی بہت طرح طرح سے ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس طرح سے کہ ان کو جو ہے کیونکہ وہ بہت حیادار تھے تو اس کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہے جو بھی وہ کرتے تھے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو نیگیٹو وے میں اس کو لے جاتے تھے. اور قارون نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے، واعظ دے رہے تھے کہ جو ہے فحاشی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ بہت غلط چیز ہے. تو اس میں جو ہے قارون نے جو ایک فاحشہ عورت کو بھیجا اور اس سے سب کے سامنے جہاں جو ہے تبلیغ ہو رہی تھی، جہاں پہ جو بیان ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہاں پہ جو ہے اس فاحشہ عورت نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. یعنی کس کس طرح سے ان کی قوم کو تنگ کرتی تھی. تو انہوں نے جو ہے انہوں نے بالکل پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے فوراً جو اس عورت کو خطاب کیا اور کہا کہ تو اللہ کو حاضر ناظر جان کا سچ سچ بیان کر، کیا میں نے تیرے ساتھ بدکاری کی ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی اور اس نے قارون کی ساری سازش بتا دی کہ اس نے مال کے لالچ میں مجھ سے یہ سب کچھ کروایا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ جو ہے ان کو تکلیف پہنچاتے تھے کہ جلنا الہن کما لہم آلہہ نا. سورہ آراف میں ہم نے یہ پڑھا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو کیوں تکلیف دیتے ہو. اور پھر کیونکہ ان کی جو ہے نا دیکھیے ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے دل اتنے ٹیڑھے ہوئے تھے، تو ہمارے دل سے اگر ہم نے ٹیڑھے بنا لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ازاغ اللہ قلوب، ہے نا. ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، نولی من تولا. جس طرف ہمارا رخ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارا رخ اس طرف پھیر دیں گے، ہے نا. اگر ہم جو ہے سارے گاما پادا نی کی پریکٹس کریں گے تو ہم بہترین جو ہے گویے ہو جائیں گے، گانے والے. اور اگر ہم جو ہے وہ تجوید کی پریکٹس کریں گے تو ہماری تجوید اچھی ہو جائے گی. تو وہ لوگ جس چیز میں محنت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے دل ٹیڑھے کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی دل ٹیڑھے کر دیے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ ان کو بھی کس کس طرح سے جو تنگ کیا جاتا تھا. اور یاد کرو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی، ہے نا، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اور ان کو بھی جو ہے لوگوں نے مان کے نہیں دیا تھا، چند حواری تھے جو ان کو مانتے تھے. اور یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہم آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کا خواب، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے جو ہے ایک روشنی نکلی اور جو ہے وہ دور تک جو ہے وہ شام کے علاقے تک جو ہے وہ پھیل گئی ہے. تو اس سے ان کو لگا کہ جو ہے کوئی جو ہے ایسا بچہ ہوگا جو جسے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی ایسا کام لیں گے، تو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور پھر جو ہے وہ توریت میں یعنی کہ یہ چیز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی بات آئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت یہاں پہ موجود ہے انجیل میں کہ کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، اپنے بارے میں بتایا کہ میں رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اس توریت کی، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 10 کمانڈمنٹس آئے تھے، ہے نا، جو مجھ سے پہلے بین یدیہ من التورات، اور میں خوشخبری بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. کتنی کلیئر ان کی اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موجود تھی، اور پھر بھی جو ہے وہ مان کے نہیں دیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہماری اس قوم میں جو ہے اس قوم کے اندر سے ایک نبی کو بھیجیں جو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آیات سکھائیں، اور جو ہے وہ یعلم الکتاب والحکمہ، ہے نا، یزکی، ہے نا، یہ بار بار آتی ہے اور پھر سورہ جمعہ میں بھی آئے گی. اور جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان کا یہ تو سری جو ہے وہ سحر مبین ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. اور یہ لوگ تو کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ اپنے منہ کی
سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ دین اسلام ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا غلبہ چاہتے ہیں، کیونکہ سورہ صف جو ہے غلبہ دین کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہم عمل کریں، پوری دنیا میں پھیلائیں، خود اپنے اوپر، اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم پر، اپنے گھر میں، اور اس کے بعد آگے، تو اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، ہے نا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی برا ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آیت نمبر 9 سورہ توبہ، آیت نمبر 33 سورہ فتح، آیت نمبر 28۔ اس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دین صرف جو ہے وہ جانماز کے لیے نہیں ہے، جانماز پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، پورے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اس کے حساب سے ہوں۔ تو دین کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دین پر غالب کریں، چاہے مشرکوں کو جتنا ہی برا لگے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، پھر جو ہے اگلا حکم جو ہے، اگلا حکم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو جو ہے یہ نہ بتاؤں کہ ایسی تجارت کرو جو تم کو جو ہے وہ عذاب علیم سے بچا دے۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ ہم یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ وہ تجارت جو ہے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھی ہے کہ ہمارے مال اور ہمارے جو ہے نفس، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو یہ وہی تجارت ہے، بہترین تجارت۔ عام تجارت جو ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مال لگتا ہے، ذہن لگتا ہے، وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، قوت لگتی ہے نا۔ اب ہم یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جو ہے بس لپ سروس ہوتی ہے، ہم اس میں اپنا مال لگائیں، ذہن لگائیں، وقت لگائیں، صلاحیت لگائیں، قوت لگائیں، آگے پھیلائیں۔ جو قرآن کے سارے حقوق ہیں نا، سارے قرآن کے حقوق کیا ہیں کہ اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کے آگے پہنچانا، سارے کے لفظ یاد کریں، تبلیغ، تدوین، ترویج، آگے پھیلانا لوگوں کے کو اس کے، اور اس کو جو ہے وہ رائج کرنا اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر میں بھی اور اپنے ملک میں بھی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین تجارت بتا رہے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، وہ حال ہو گیا ہمارا نا۔ علامہ اقبال کتنے ایسے جو ہے وہ اس طرح کے ان کے تو شعر ہیں کہ بالکل جو ہے قرآن کی جو احکامات ہیں اس پہ بعض وہ بالکل ہی پورے اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہمارے پاس علم ہوگا۔ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا قرآن کا تو ہم اس کی حقیقت میں، اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں پہنچ کیسے سکیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور پھر جو ہے جنت کی خوشخبری ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجلنا منہم ذالک الفوز العظیم، آیت نمبر 12۔ اور پھر جو ہے وہ آیت نمبر 14، پھر یا ایھا الذین آمنوا، سب ہمارے کرنے کے کام جو ہے لکھتے چلے جائیں آپ لوگ، ہے نا، کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جی اللہ تعالیٰ مجھ عذرا سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ بھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اصل تو کس چیز میں ضرورت ہے کہ دین کو پھیلانے میں، دین کو کس طرح سے پھیلایا جائے، خود اپنے اوپر جو ہے رائج کیا جائے اور آگے کیسے پھیلایا جائے، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی کرنے والا جو ہے وہ آ جائے گا، تو میں کیوں اپنی جگہ چھوڑوں، ہے نا۔ اے ایمان والو، اپنے قول اور فعل کے ذریعے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کیا جائے، دوسروں پر اس کے نفاذ کی خواہش رکھی جائے، جو کوئی دین سے اناد رکھے اس کے خلاف جان اور مال کے ذریعے
جنگ کی جائے، ہے نا. اور جو شخص باطل کی اس چیز کے ذریعے سے مدد کرے، جس کو اپنے ذوم میں وہ علم سمجھتا ہے، تو حق کی دلیل کو جو ہے ہم ختم کر کے اس پہ حجت قائم کر کے اور لوگوں کو اس سے ڈرا کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے جہاد کریں. یعنی کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی ترغیب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب اللہ کے دین کی مدد کے اندر آتا ہے. نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف. پھر وہ انفیکشن کنٹرول کا جو ہے رول یاد کریں کہ اتنے زیادہ نیکی کے شارٹس لگائیں کہ برائی بالکل ختم ہو جائے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیک لوگوں کی پیروی کرنے پہ اکسایا ہے نا، کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اسی طرح سے، کہ جیسے انہوں نے بھی جو ہے وہ حواری کون تھے، کہ حواری یا تو یہ کہ دیکھیں حواری حور سے ہے نا. حور کا مطلب ہوتا ہے بہت سفید، یا تو وہ بہت ہی چمکتے ہوئے چہرے والے تھے، یا زیادہ یہ ہے کہ ان کے دل بالکل سفید تھے، یعنی کہ دل جو ہے چمکتے تھے اور صاف ستھرے تھے. اور تیسرا یہ بھی کہ جو شاید وہ دھوبی تھے کہ جو لو سوشو اکنامک کے، اور وہ کپڑے دھوتے تھے. لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکارنے کو جو ہے وہ لبیک کیا، اور ان کا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار ہیں. من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو ہم سب بھی مل کے، ہے نا، جتنے بھی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، اس وقت مل کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. اور ہم جو ہے اپنی نہ صرف قول سے کہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کریں. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، وہی غالب ہو کے رہے. فَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو یہ ہماری ہو گئی، یعنی کہ یہ جو ہے بالکل 2 رکوع کی ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں جو پوائنٹ یاد رکھنے کا غلبہ دین، اس کے لیے عملی اور انقلابی اقدامات. سورہ جمعہ. جی نبیلہ تلاوت کریں أعوذ گی. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. سورہ جمعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ صف کی جو ہے دونوں کا آپس میں تعلق ہے، دونوں صفحات میں سے ہیں. اور یہ کس طرح سے شروع ہو رہی ہے دیکھیے، یہ بھی مدنی صورت ہے، وہی سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے گروپ کا، 5ویں گروپ کا. اور اس میں صرف جو ہے 11 آیات ہیں، بالکل چھوٹی سی صورت ہے اور 2 رکوع ہیں. تو اس میں جو ہے جو موضوعات ہیں وہ بالکل ہی ہم سارے پڑھ چکے ہیں، اور تقریباً اس کا ریویژن ہی ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یعنی 3 اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کہ ملک، قدوس، عزیز اور حکیم، چار اللہ تعالیٰ کے نام تو یہاں پہ ذکر ہیں. اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہر وہ چیز. اور تسبیح کا مطلب بھی اب ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی ہم تسبیح کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں اطاعت خود بخود آ جائے گی، صرف لپ سروس نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کیا فرما رہے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ ذات اللہ تعالیٰ الذی بعث، کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کے اپنے اندر سے، ہے نا، یعنی جن عربوں کو یہودی حقارت سے جینٹائل امی کہتے تھے،
انہی میں سے رسول اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے نا، اور ان کے کام اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، میتھڈولوجی، منہج تبلیغ ہے نا، تبلیغ کا طریقہ جو مجھے اور آپ کو بھی اسی پہ ہی جم جانا چاہیے۔ اور یہ ہم نے کہاں کہاں پڑھا، پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں 2 دفعہ پڑھا، آیت نمبر 129 151 میں، پھر سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 164 میں، اور اب ہم سورہ جمعہ میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ آیت نمبر کون سی ہے، یہ ہماری آیت نمبر 2 ہے، سورہ جمعہ کی ہے نا۔ اور بات وہی ہے، تھوڑی سی جو ہے آگے پیچھے، کہیں پہ یزکی پہلے آ گیا ہے اور کہیں پہ آخر میں آیا ہے نا، کیونکہ بعض دفعہ ہم کو تزکیہ پہلے کرنا پڑ جاتا ہے نا۔ تو یہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول ان میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی آیات سناتا ہے، یتلو علیہم آیات یزکیہم، اس میں تزکیہ پہلے آ گیا، دیکھیں، حالانکہ ابھی تک ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، تزکیہ آخر میں ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر کیا کہ یعلم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی ابھی ہم جب قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو ہم پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر ہم اس کو اکثر جب ہم تفسیر ان ڈیپتھ کرتے ہیں تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز آپ کو بتاتے ہیں، یعنی کہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حکمت جو ہے ہم قرآن سے سیکھتے ہیں، قرآن کی بعض آیات خود اس کی جو ہے تفسیر کرتی ہیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل، رحمت للعالمین ہے نا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ، اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں نہیں رکنا ہے، ہم اس کے بعد کیا کریں کہ اپنا تزکیہ کریں گے، جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کی روشنی میں میرے پریکٹسنگ پوائنٹ کیا ہیں۔ اب تزکیہ پہلے کیوں آ جاتا ہے؟ اب اگر فرض کرے 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس نے تو ابھی تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا تزکیہ تو وہ پیدا ہوا، ہم نے اس کو جو ہے جیسے ہی بڑا ہوا اس کو جو ہے ہم نے کلمہ سکھا دیا ہے، اس کو ہم نے ادب آداب سکھانے شروع کیے، کوئی آئے تو سلام کرو، کھانے کے وقت اس طرح سے بیٹھو، پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ سارا اس کا تزکیہ چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو جیسی مناسبت سے جو ہے ہم دیکھیں، اس میں حکمت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اگر دین کی بات آگے پہنچائیں تو حکمت سے پہنچائیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کا اس میں یہ بھی مسکانسیپٹ ہے کہ پہلے تجوید اچھا کر لو، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یتلو علیہ آیات ہی کا ہے، تجوید بھی آپ ساتھ ساتھ کریں۔ اور میں نے تو زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جن کی تجوید اچھی نہیں ہوتی، جب وہ تفسیر کی کلاس سے جڑتے ہیں تو پھر وہ گرامر پہ بھی آ جاتے ہیں، تجوید پہ بھی آ جاتے ہیں، اور سب چیزوں میں ان کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے نا۔ تو جس کو جو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے موقع دے تجوید سیکھنے کا تو وہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو جو ہے یہ منہج تبلیغ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب فضل کے بھی دیکھیے درجات ہوتے ہیں نا، سب سے اونچا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ سارے ہم پڑھیں انعمت علیہم والے ہیں، اور ہم لوگ بھی ہیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا ہے کہ ہم کو جو ہے قرآن سے جوڑ دیا، یعنی کہ دل سے جو ہے شکر ایسا نکلتا ہے، ایسا نکلتا ہے کہ ہماری کتنی عمر ویسی ہی گزر گئی تھی کہ ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں فضل بہت مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک الفضل، فضل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فضل ہم کو چاہیے ہے، کہ ہم سب جو ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا فضل ہم کو ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس پر فضل ڈالنا چاہے وہ فضل دے۔ تو فضل دنیاوی عیش و آرام کا نام نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اور صدیقین جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی زندگی کتنی مشکل سے، کہ جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مستقل جو ہے وہ ہجرت کی حالت میں ہی، انی مہاجر الی ربی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، کہیں پہ وہ مقیم تو نہیں ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے کو سیٹل، جب ہم نے ویل سیٹل اپنے کو سوچ لیا نا تو آگے بڑھنے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسی زبردست آیت ہے کہ جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی دیکھیے وہ پہاڑوں پہ، اگر پہاڑوں سے پوچھا تو انہوں نے بوجھ نہیں اٹھایا، پھر انسان نے کہا کہ انسان نے اٹھا لیا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے،
کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو وہ کام میں کیسے کروں گی جب تک میں دین کی سمجھ میرے اندر نہیں ہوگی، میں قرآن نہیں پڑھوں گی۔ صرف قرآن کو میرے اپنے اندر گھر میں رکھنے سے یا اپنی گاڑی میں رکھ لینے سے تو اس کا جو ہے حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ جس پر ایک گدھا ہو، جس پر کتابیں لدی ہوں، ہے نا، اور بیوقوفی میں مثال گدھے کی دی جاتی ہے کہ اس کے جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پہ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں کہ اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور شیطان جو ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم سب کو جو ہے اس سے کیا سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم کو گدھا نہیں بننا ہے، ہم کو جو ہے اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے نا۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہم کوشش میں لگے رہیں، کوشش میں لگے رہیں کہ اس کو جتنا بھی ہم خود بھی پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور آگے پہنچانے والے بنیں۔ اور اگر ہم نے جو ہے گدھے والی مثال ہمیں ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو ہر شخص اپنے آپ سے غور و فکر کرے، اس میں میرا ذکر کہاں ہے؟ کہیں میں تو وہ گدھا نہیں ہوں جس کا اس میں جو ذکر کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس۔ یا ایھا الذین ھادوا، یہ مجھے نہیں کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو جو یہودی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں بنایا، انہوں نے خود وہ یہودی بنے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ جب بھی ان سے خطاب کرتے ہیں تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ خود یہودی بنے، تم بن گئے۔ اگر تم کو یہ تکبر ہے کہ باقی سب کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ نحن ابناؤہ نحن احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تو پھر فتمنوا الموت، اگر تم چاہتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کو تو اپنی ساری حرکتیں بتائیں، ان کے تو قسد قلوبہم، ان کے تو دل بھی جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے بنے اور پھر جو ہے اپنے کو چہیتا بھی سمجھتے ہیں، اور یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان بھی اپنے کو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی چہیتا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں جنتی ہیں۔ تو یہ جو ہم کو بھی اپنے دل سے جو ہے نکال دینا چاہیے۔ بے شک جو ہے سارے مسلمان جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ پہنچیں گے جنت میں ہی، لیکن وہ جہنم میں کتنے عرصے تک، اور سوچیں اس کی آگ کیسی ہوگی۔ اب مستقل جہنم کے قصے پڑھ رہے ہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، یعنی ہر شخص موت سے کتنا بھاگتا ہے، کتنا ڈر لگتا ہے، کیونکہ تیاری کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں آئے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، اور وہ تمہیں بتا دے گا، نامہ اعمال تمہارے پاس ہے، تم کو دے دیا جائے گا کہ اقرا، پڑھو تم اس کتاب کو ہم۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ آخری رکوع، دوسرا رکوع، دوسرے رکوع میں جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس سورت کا نام جو ہے سورہ جمعہ رکھا گیا ہے نا۔ اور سورہ جمعہ کیا ہے؟ تعلیم بالغان کا ہفتہ وار پروگرام، ایڈلٹ ایجوکیشن۔ ایڈلٹ ایجوکیشن کتنی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، اس میں ٹین ایجر بھی ہوتے ہیں، اس میں ادھیڑ عمر کے بھی ہوتے ہیں، اولڈ ایج کے بھی ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے حساب سے بات کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کا ہفتہ وار تعلیمی اجتماع کا جو ہے وہ تاکید کی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے نام پہ ایک مسجد جمعہ بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے کیا تھا، یہودیوں کی مذمت تھی کہ یہودیوں میں ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں جو ہے کیا خرابی تھی کہ ہفتے کا دن سبت کا دن ہے، ان کے لیے عبادت کا دن تھا، عبادت کے علاوہ ہر کام ان کے لیے منع تھا، لیکن انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی، اور اس کی جو ہے سزا میں کیا ہوا کہ وہ بندر و خنزیر بنائے گئے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے جمعے کا دن عبادت کے لیے اور تمہیں اس کی پابندی کرنی ہے، یہ ہمارا ایک طرح سے ریلیجیس ڈے ہے۔ یہودیوں کے لیے تو کیا تھا، 24 گھنٹے عبادت کے لیے، لیکن مسلمانوں کے لیے مخصوص وقت کہ جب اذان ہو جائے اس کے بعد تک جب
جب تک جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا نہ ہو جائے، جب تک جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے چھوڑ دینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، یعنی کہ تمہارے دل میں جو ہے اللہ کا ذکر، اور ذکر کا مطلب صرف ذکر نہیں ہوتا، سارے اعمال ہیں، ہے نا، سارے اعمال جو ہیں ذکر میں جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا لپ سروس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ دوڑ کے جانا، الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہے نا، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ تجارت، خرید و فروخت۔ صرف اس کا مطلب تجارت اور خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم خواتین پر جو ہے وہ جمعے کی نماز کوئی فرض نہیں ہے، ہم تو گھر میں ہی پڑھتے ہیں، اور اگر ہم کبھی جا سکیں تو پڑھ بھی لیں، ہے نا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہ نہیں کہ خواتین سمجھیں کہ ہم تو ایگزمپٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر تو ہے نہیں، ہم جو دل چاہے اس وقت کرتے رہیں۔ نہیں، ہمارے ذہن میں بھی جو شروع سے ہی اپنے بچوں کے ذہن میں بھی ڈالنا چاہیے کہ آج جمعہ ہے نا، آج جو ہے غسل کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، اور ہم کو جو ہے اچھے کپڑے پہننے ہیں، اور ہم کو جو ہے خوب درود پڑھنا ہے، یہ ساری اس کی جو فضیلتیں ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر تم جو ہے جو کر سکتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنے جو بھی دکانیں کھولنی ہیں، اور الحمدللہ کافی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن صبح کو دکانیں نہیں کھلی ہوتی ہیں، بعد میں پھر کھلتی ہیں، اور باقی جو کام بھی ہم کو کرنے ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ اللہ کے فضل میں جو ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں، اللہ کا فضل صرف دنیا نہیں ہے نا، بلکہ ہمیں دینی حساب سے بھی جو جو کام کرنے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ہے نا۔ ہم آج جمعہ ہے اور ہم جمعے کے دن بیٹھے ہیں اور ہم جمعے کے دن جو ہے دورہ قرآن کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہی تلاش کرنا ہے، اسی میں ہم جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد کہ اللہ کا جو ہے بہت ہی ذکر کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ہے نا، یعنی کہ ایک تو وہ نماز، اور پھر فسعوا الی ذکر اللہ، ہے نا، دونوں چیزیں۔ اور جب تک ہم کو اس کا علم نہیں تھا تو ہم ظاہر ہے اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، اور یہاں صحابہ کی جو ہے ایک غلطی کہ انہوں نے کیا ہوا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو ہے وہ ایک قافلہ جو آیا اور جو ہے باہر سے، ظاہر ہے کہ ان دنوں قحط بہت ہوتا تھا اور چیزیں آسانی سے ملتی نہیں تھیں، تو جو ہے وہ کھیل تماشا ہوا، اور جو ہے وہ سب جو ہے اٹھ کے چلے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف چند لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رہ گئے ہیں۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمان کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت، اور ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات، کیونکہ وہاں جو ہے کچھ تربیت کی کمی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہت اچھے طریقے سے جمعے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ سننے اور اس کی نماز ادا کرنے پر جو کچھ تم کو اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کی تجارت اور کھیل تماشوں سے بہتر ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ اس جو خطبہ ہے نا، خطبے سے پہلے پہنچنا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی بھی بہت ہی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ جمعے کی فضیلت میں جو ہے حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے، اور اس دن کی جو خاص باتیں ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، اسی دن آدم علیہ السلام کو وفات دی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اس دن بندہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اور اس دن کثرت سے جو ہے ہم کو جو ہے درود، ہے نا، کہ جمعے والے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ جمعے والے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور جس آدمی نے بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑا تو اس کا نام منافق لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے جو ہے 4 جمعہ لگاتار چھوڑا ہے تو سمجھے کہ اس کو تو جو ہے وہ تو پکا منافق ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیز 3 جمعے جس نے ترک کیے تو کہتے ہیں کہ دل پر مہر اس کے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج جمعے کے دن ہم سورہ جمعہ پڑھ رہے ہیں دورہ قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ چن لیجئے، ہم سے دین کا کام کروا لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیکی کی صحیح طلب دیں، ہم کو بتائیں نیکی کیا ہے اور اس کے نیکی کو کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم بتائیں کہ ہم کو گناہ سے ہم کیسے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں،
اور اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کی دعا کرتے ہیں، اس وقت ہم جمعے کے دن ہیں اور ہم جمعے کی جو ہے سورت بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ جمعہ. ہماری ڈاکٹر زاہدہ اور ہماری جو ہے جن جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور جن جن کی والدہ کا جو ہے وہ بیمار ہیں، ہماری جو ہے ثنا کی اور ڈاکٹر ارجمن کی، اور جس جس کے گھر میں جو جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے دور کر دیں. اور اللہ تعالیٰ ہم اس وقت وہ دعائیں مانگ رہے ہیں جو ساری خیر کی دعائیں، فلسطینوں کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا کن کہہ کے ان کو جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ظلم سے جو ہے نجات دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعا نہیں بھی مانگی، جو ہمارے دلوں میں ہے، ہر خیر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے یہ سورہ جمعہ ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ منافقون. جی اب کون جو ہے اس کی تلاوت کرے گا؟ جی نبیلہ ہے تو نبیلہ ہی کر لیں، یا اگر سائمہ آ گئی تو وہ کر لیں. جی نبیلہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله عالم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. سورہ منافقون وہی مدنی صورتوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، وہی اسی کی یہ کڑی ہے اور مدنی صورت ہے. اور یہ بھی چھوٹی سی صرف اس کے رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں. اس حساب سے کئی لوگ اس کو جو ہے سورہ جمعہ سے بھی جو ہے جوڑا بناتے ہیں، لیکن کیونکہ سباہات میں سے ہے تو سورہ جمعہ جو ہے وہ سورہ صف کے ساتھ ہے. تو سورہ منافقون جو ہے وہ سورہ تغابن کے ساتھ جوڑا بناتی ہے. سورہ تغابن جو ہے وہ ایمان پر ایک جامع صورت ہے، اور ایمان کا جو اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ منافقت ہوتی ہے نا. تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ سورہ منافقون جب ہم پڑھیں تو ہم کو جو ہے منافقت سے جو ہے بہت زیادہ بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہے نا، وقف لازم ہے یہاں پہ کہ اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہے نا. عبداللہ بن ابی کا کیا حال تھا کہ حالانکہ پکا منافق تھا، لیکن جو ہے جب بھی کوئی مجالسیں ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جو ہے زور زور سے جو ہے وہ اعلان کرتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے. لیکن یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، ان کے دل میں جو بات ہے وہ منہ پہ کچھ اور کہتے ہیں، ہے نا. اسی سے جو ہے نفاق سمجھے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو نفاق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ کیا ہے، نفق ہے نا. اور نفق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ٹنل جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ہے نا، کہ ایک طرف سے جو ہے چوہا آیا دوسری طرف سے نکل گیا. اور منافق کو بھی منافق کیوں کہتے ہیں؟ اس کے 2 منہ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ ہے. اسی سے ہی جو انفاق کا جو ہے لفظ ہے. اور انفاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مال دیا، کوئی صلاحیت دی، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا.
اور نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شعوری ایک غیر شعوری، ہے نا، یہ ہم لکھ لیں آپ لوگ ہیں۔ شعوری کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ اعتقادی ہوتا ہے، جو کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کے منہ سے تو لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھ لیا، لیکن اندر سے اللہ کو مانا نہیں، اور اندر سے جو ہے یہ سوچتے رہے کہ کس کس طرح سے سازش کریں اور کس کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، جیسے غزوہ احد وغیرہ میں، ہے نا۔ اور غیر شعوری جیسے کہ میں اور آپ، ہے نا، عملی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے چیز پتا ہوتی ہے، بعض دفعہ ہمت نہیں ہوتی، بھول جاتے ہیں، ہے نا، انسان ہے، نسی اس کا روٹ ورڈ ہے کہ بھول جانے والا ہم، تو اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، ہے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی لیے بار بار دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر زکاہا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ کریں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کھول کے رکھ دیا اور منافقوں کے نام تک بتا دیے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، ہے نا۔ پہلے رکوع میں منافقین کی علامت ہے، اور ہم نے جو ہے کہاں پہ پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ میں، ہے نا۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی ساری چیزیں ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہ خود بھی ہمیں ریوائز کر لینا چاہیے۔ دیکھیے کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ڈائگنوسز، ہے نا، پھر اس کے بعد اس کی پروگنوسز، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ۔ اور نفاق کو جو ہے وہ دلوں کی بیماری ہی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے، اور اس طرح اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کتنی بری حرکتیں یہ کرتے ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ، اور دل جو ہے ان کا جو ہے وہ محروم ہے ایمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ہے نا۔ اور ان کے بارے میں جو ہے اب دیکھیے ان کی جو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پکچر کیسی پیش کی ہے کہ ایمان سے کفر کی طرف، کہ کیا کیا یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ایمان سے کفر کی طرف جاتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ معاشرہ، ہم معاشرے کی جو ہے دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ سارے لوگ کر رہے ہیں، اچھے اچھے دینی گھرانے جو ہیں وہ کیا کرنے لگتے ہیں کہ جو بالکل دین سے ہٹی ہوئی حرکتیں، ان کے شادی بیاہ جو ہے وہ سے الگ نہیں ہوتے، جو قرآن سے جڑے ہیں جو نہیں جڑے، ہے نا، اسی طرح کی ساری چیزیں، ہے نا۔ پھر ان کے بچے بعض دفعہ ایسی چیز پہ لے آتے ہیں جسے جو ہے وہ منافقت والی چیزیں کرنا، اندر سے تو ایمان ہے نا، کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی ختم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور جس دن عید آئے اس دن ساری الٹی سیدھی چیزیں کرنی شروع کر دی ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے بچے، یہ معاشرہ، خود ہمارا اپنا نفس کہ مطمئن نہیں ہو پاتے کہ ہاں اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمی پانے لگتے ہیں، تو اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تم ان کو دیکھو گے تو جو ہے وہ بڑے ہی شاندار نظر آتے ہیں، ہے نا، دیکھنے میں بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، اور جب ان کی باتیں سنو تو سنتے رہ جاؤ۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، الد الخصام، ہے نا، کہ اس کا حال بھی ہے کہ اس کی باتیں تو جو باتیں کرے تو لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں میں واقعی ایسا جو ہے گر ہوتا ہے کہ وہ غلط چیز کو صحیح ثابت کر کے بتا دیں آپ کو، ہے نا۔ ہمیں تو قرآن پہ اپنے اندر اتار لینا ہے نا، نقش کر لینا ہے تاکہ کوئی ہم کو جو ہے بیوقوف نہ بنا سکیں۔ تو ان کے دیکھنے میں بھی ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے، ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ لکڑی کے کندے جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے ہیں، ہے نا، خشبن مسندہ، روح سے خالی۔ جب تک ہم اس کی جو ہے وہ ڈائگنوسس نہیں کریں گے، ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر پائیں گے، تو اپنے اندر کے نفاق کو نکالیں، ہے نا، اور ایمان کو باہر لائیں، ہے نا، یہ ہمارا ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ عملی ایمان کی کمزوری سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ بنیان مرصوص، کہ وہ ایک کانکریٹ وال ہے نا، مضبوط، منظم، سب ملے ہوئے، کوئی اختلاف نہیں۔ اور منافق کیا ہے کہ جیسے ایک ڈیکوریشن پیس ہے نا، جیسے سجے ہوئے ہیں، بس ایک ذرا سا کچھ آیا دھم سے گر گئے۔ ایک تو جو لکڑی ہوتی ہے جو کسی جگہ کوئی خاص کام کر رہی ہے، تو ایک صرف جو ہے ڈیکوریشن پیسز کیا ہوتے ہیں کہ ذرا سا ٹھوکر لگے اور گر جائیں۔ تو یہ سبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، اس لیے ڈرے رہتے ہیں۔ یہ پکے دشمن ہیں،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم العدو فاحذرہم، ہے نا، تو ان سے بچ کے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قاتلہم اللہ انا یوفکون، یہ کہاں جو ہے الٹے پہ رہ جا رہے ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو تکبر سے جو ہے سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے جو ہے وہ رکتے ہیں۔ دیکھیے کیونکہ جو ایمان سے کفر کے محرکات میں بچے بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے، نفس بھی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بہت زبردست ہے کہ فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ کی مانند ہوشیار رہو، ہے نا، سانپ کی مانند ہم کو ہوشیار رہنا ہے کہ کوئی ہم کو منافقت کا شکار نہ کر دیں، ہے نا، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن ہم ہوشیار رہیں، ہے نا۔ ارے نبی آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ کریں بالکل برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا نا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اور یہی منافق کون ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ جو ہے ڈسپرس ہو جائیں، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، بھوکے ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تم کون ہو، تم سمجھتے ہو کہ صرف تمہیں دینے والے، یہ حالانکہ یہ منافق سمجھتے ہی نہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ہے نا، یعنی کہ یہ جو بخاری کے اس میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کا فساد یہی تھا، ہے نا، کہ زید بن ارقم نے سن کر جو باقاعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح کی باتیں اس نے کی کہ رسول کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو، اور اسی لیے جو ہے جیسے یہ جو نفاق کا علاج ہے وہ انفاق ہے، اگر میرے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی جو منافقت ہے تو میں خوب خوب خرچ کروں، نفاق کا علاج انفاق، لکھ لیں، ایمان سے نفاق کی طرف ہم کو آنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے، ہے نا، یہ ساری باتیں عبداللہ بن ابی بخاری میں موجود ہے یہ، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، یعنی کہ دنیا کے لوگ کیا میری بے عزتی کر سکتے ہیں، اصل عزت کا تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عزت ہی میں رکھے اور عزت والا ہی کی حیثیت سے اٹھائے، اور قیامت میں بھی ہم کو عزت والا ہی رکھے، ہے نا۔ کتنے ہی لوگ جو یہاں عزت والے ہوں گے اور قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھلیں گے تو کیا وہ عزت والے رہیں گے؟ ہاں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہ یہ عزت تو مومنوں کے لیے ہے لیکن منافق جانتے ہی نہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھیے یہ منافقت کی طرف لے جانے والی ہم نے بات کی نا، پھر اب اللہ تعالیٰ یہ مال اور اولاد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جی اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، ہے نا۔ اپنے اپنے جو ہے ذرا سوچیں، بعض دفعہ جو ہے ہماری اولاد جو ہے واقعی ہم جو ہے تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اپنی نمازوں میں اولاد کے چکر میں، ٹھیک ہے ان کے حقوق بھی ہم کو پورے کرنے ہیں، بعض دفعہ مال اتنا زیادہ ہوتا ہے یا ہم اس چکر میں کہ ہماری تجارت یہاں بڑھ رہی ہے اور وہاں بڑھ رہی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں یا کچھ بھی چیز جو ہے ہماری کم ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر میں صرف ذکر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے بلکہ سارے وہ اطاعت آ جاتی ہے، اور جو ایسا کرے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ہم کو سانپ کی طرح جو ہوشیار اور فاختہ کی طرح بے ضرر اپنے بچوں کو بھی جو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے نا، دل سے مال کی محبت نکالنا، یہ ہے پریونشن۔ پریونٹیو کیا چیز ہے کہ دل سے مال کی محبت نکالے، نفاق کا پریونشن، اور کیور کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہے نا، کہ نفاق کا علاج انفاق سے۔ اور اس میں دیکھیں یہ بھی آ جاتا ہے کہ خاص معیار زندگی کو معبود بنا لینا، اتنے بڑا اے سائز بی سائز، کون سا سائز، اچھا فلاں کا تو سی سائز جو ہے تو میں بھی سی سائز لے لوں، ایسا بڑا گھر ہے، اتنے کمرے، یہ چیزیں ہوں، ایسے صوفے، ایسے پردے، تو وہ ان کو معبود بنا لینا، ان کے پیچھے جو ہے کیا کرنا کہ اسی کے پیچھے ہی اپنی زندگی جو ہے ختم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُم، بار بار خرچ کرنے کی بات ہے نا، مِن قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور اس کے بعد جب موت آ جائے گی، دیکھیے
آج میری موت، سوچیں ذرا میرے پیچھے کتنی چیزیں، میرے وارڈروب بھرے میں کیا کیا ہے نا، تو اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیں، ورنہ پھر جو ہے لوگ خرچ کریں گے، ہمارے بچے، کہ یہ امی کے کپڑے اور یہ امی کے عبایا اور یہ امی کے کیا کیا ہم نے جمع، کتنے جوتے، ہے نا، کہ اتنی تو ہماری عمر، ہمیں ایک لمحے کا پتہ نہیں، اور ہم نے کتنی چیزیں جمع کی، اور ہم اتنا پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور پھر ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اس سے جو ہے منافقت سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے تو میں خوب صدقہ دوں اور سارے لوگوں میں شامل ہوں۔ الف لام میم سجدہ میں بھی ہم نے پڑھا، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے نا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے باخبر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ منافقون ہماری ختم، اب سورہ تغابن، جی کون تلاوت کر رہا ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ نبیلہ۔ سورہ تغابن، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جو ہے سورہ منافقون کا جوڑا ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے، صرف 2 رکوع ہیں، ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور اس میں کتنا ہمارے لیے سیکھنے کو ہے نا، جیسے بتایا تھا نا کہ ان صورتوں میں جو ہے پورے اس کا جو ہے قرآن کی جو ہے نا اس کی سمری کر کے جو ساری چیزیں شامل کرتی ہیں نا، اتر جیسے نچوڑ کے ہوتا ہے، تو صرف 18 آیات ہیں اس میں، اور ظاہر یہ سبحات میں سے ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر یسبح، دیکھیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ کل بھی کر رہی تھی، آج بھی پہلے ماضی کی صیغے میں ہم نے پڑھا سبحہ، اور اس کے بعد ہم نے یسبح پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرے گی ہمیشہ، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لہ الملک، اور اسی کی بادشاہی ہے، اور وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے سب تعریف اور سب شکر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ جو پہلا رکوع ہے، اس میں جو ایمان ثلاثہ، ایمان ثلاثہ، ویسے تو ہم کو پتہ ہے کہ سورہ ہم جو ہے ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں، اور ایمان کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایمان ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مین اللہ، رسول اور آخرت۔ تو اس میں پہلے رکوع میں جو ہے ایمان ثلاثہ کی بات آئی ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے سورہ منافقین سے جوڑے کا جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، کہ کیونکہ جو اسکالرز ہیں جنہوں نے اس پر بہت زیادہ جو ہے اس پہ تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری جو ہے ہم جب ان کو سنتے ہیں تو ہمارے بھی ذہن کھلتے ہیں کہ کس حیثیت سے۔ دیکھیے ایمان جو ہے، کیونکہ سورہ تغابن جو ہے وہ ایمان پر ایک جامع صورت ہے۔ ایمان انسان کے باطن کا ایک مثبت پہلو ہے، پازیٹیو چیز ہے، اور منافقت جو ہے انسان کے باطن کا منفی، منافقت دل میں ہوتی ہے نا، اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے نا۔ کسی کو نہیں پتا میرا ایمان کتنا ہے، میرے اسلام یعنی کہ جو میں عمل کر رہی ہوں وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہے کتنا ایمان پکا ہے میرا، یہ میں خود ہی جانتی ہوں۔ اور تغابن تفاعل کے وزن پہ ہے یہ،
تفاؤل کے وزن پہ کیا مطلب کہ غبن اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ میچ کر کے کہ کس نے کتنا تغابن کیا، کس نے غبن کیا، وہ ابھی آگے آیت آئے گی تو ہماری زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح ہر چیز آسمانوں اور زمین میں، اور پھر جو ہے ایمان ثلاثہ وہی جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، یعنی دو ہی ہیں، کوئی تیسرے ہیں نہیں۔ مفتی محمد شفیع بھی یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہم تو تین میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کہ جو ہے ایک طرف جو ہے مومن ہے، پھر وہ منافقین ہے، اور پھر وہ کافر ہیں، ہے نا۔ تو منافقت جو ظاہر ہے کہ جو اعتقادی منافقت ہے تو وہ تو کفری ہے، اور جو عملی منافقت ہے وہ مومن ہی ہے جن کا جو ہے ایمان کمزور ہے۔ تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر ہے۔ اور یقین جائے میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں مجھ کو اپنا وہی جو بچپن میں جو مجھے وہ کہتی تھی، جو ہے وہ بیان دیتی تھی اور کہتی تھی کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، وہی میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور اگر دیکھیے اس وقت ہم سب قرآن اپنے ہاتھ میں ہے ہمارے، اور ہم جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے کتنی تقویت کا سبب ہے نا۔ اور اگر ہم کوئی برا کام کریں گے تو ہم کتنے ڈر جائیں گے، تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں سارے وقت ہو کہ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو تم کچھ کرتے ہو، اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی، بڑی عمدہ صورت بنائی۔ اپنی صورت پہ کبھی بھی دل میں ہلکی سی بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میری آنکھیں چھوٹی ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، یہ فلاں چیز ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سجدہ میں بھی الذی احسن کل شیء خلقہ، اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ خوبصورت ہی بنی۔ تو میں کہہ سکتی ہوں میں خوبصورت ہوں، ہے نا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا۔ تو تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ صورت بنائی، ایسے نے تقویم، ہے نا۔ ایک تو ہماری ظاہری صورت، اور پھر ہم نے استقبال رمضان میں ایسے نے تقویم پہ بات کی تھی کہ ہماری اندرونی طور پہ کہ ہمارا جگر ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، ہر چیز ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں تو ہر چیز بہترین بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تو ہم کو یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات والارض یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ کیونکہ جو ہے منافقت، دیکھیے وہ ابھی ہم نے سورہ منافقون پڑھا، وہ لوگ چھپاتے کتنا تھے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ واللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک کا۔ ہم یہ سب دعا مانگتے ہیں نا کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اور کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی؟ الم یاتکم نبؤ الذین کفروا، جی اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچی ہے نا۔ ہم نے سارا قرآن الحمدللہ ابھی 28واں سپارہ ہے، ہم سب کی جو خبریں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم جواب دیں۔ یہ قرآن جو ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اندھے بہروں کی طرح پڑھے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، عذاب کے سارے قصے ہم نے جو ہے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ اعراف میں پڑھے، اور آگے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، ہے نا۔ یہ سارا قصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ان کے پاس رسول کھلی دلیلیں لے کے، نشانیاں لے کے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا انسان ابشرن، کیا بشر ہم کو ہدایت دیں گے؟ یعنی یہ تکبر کی انتہا۔ اچھا میرے جیسی یہ خاتون یہ مجھے دیں گی؟ یہ تو میرے جیسی تو ہیں۔ ساری بات تو ہدایت کی ہے نا۔ ہم تو ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کریں، جو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں، ہو سکتا ہے اس میں مجھ سے کہیں زیادہ تقویٰ ہو، ہے نا۔ تو ہم پازیٹیو چیزیں لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح ہم نے ماننے سے انکار کیا اور منہ پھیر لیا۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جب انہوں نے منہ پھیر لیا تو اللہ بھی ان سے جو ہے اللہ نے بھی منہ پھیر لیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ مرنے کے بعد ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان سے کہو میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔
یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. اب لوگ ایسی آیت پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان کو تو سننا ہی نہیں ہے، تو کیوں جو ہے وہ قسم کھا کے کہیں. ہم اپنے طور پہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا تو ہم ایسی آیات نکالیں، ہم ان کو بتائیں کہ قرآن میں ہے. قرآن سے ایمان کی دعوت، یہ 7 آیات دیکھیے جو ایمان کے بارے میں ہم ساری ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ثم لتنبؤن بما عملتم، کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا 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 عمل کیا. بلکہ صرف عمل نہیں، عمل میں کیا 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہماری سوچ، قول اور فعل. کیا میں نے سوچا، کیا میں نے منہ سے بولا، کیا فعل کیا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے نا. میں نے ذہن میں آئی بات، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گئی. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ کتبہ و رسل، اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان والے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے سجا دیجئے، ہمارے اندر سے نفاق اور کفر کو دور کر دیجئے. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس کے رسول پر، اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور روشنی جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو سدھار سکوں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے نا. نور قرآن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو سب لوگوں کو جو ہے جمع کیا جائے گا، جب اجتماع ہوگا، تم سب جمع کیے جاؤ گے. وہ دن ہوگا جب ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. آیت نمبر 9. آیت نمبر 9 کتنی زبردست. یہ تغابن کیا چیز ہے؟ تفاعل کے وزن پہ. دیکھیے کسی ہاسپٹل کا جو ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے مقرر ہوا کہ اس کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، یہ جتنے بھی ہیں. اور اس میں ہو گیا غبن. آدھا جو ہے وہ لوگوں نے ادھر ادھر کسی غلط جگہ استعمال کیا. وہ ہاسپٹل کا برا حال ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل کا آپ دیکھیں، مثالیں موجود ہیں. کتنے ہی لوگ جو ہے کچھ کام نہیں کرتے، تنخواہیں لے رہے ہیں. جو دوائیں ہونی چاہیے دوائیں نہیں ہوتی. غبن ہو گیا. تو جب غبن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کون سے غبن کی بات کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے بہت نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، ہم نے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج سب کچھ کیا ہے، لیکن ریاکاری کی، احسان جتایا، کسی کا مال ہضم کیا، کسی کی غیبت کی، تو احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے لیکن تہی دامن ہو گئے ہیں. تو غبن والا دن، جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بہت پر چلے گئے ہیں. جو اپنے کو سمجھ رہا تھا اس نے تو اتنے عمرے کیے، وہ تو الحاج ہے، نہ جانے کتنے حج کر چکا. لیکن کس طرح سے لا تبطلوا اعمالکم، ہم مستقل کل پڑھتے رہے، اعمال ضائع کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک یوم التغابن، ہار جیت والا دن ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لایا، نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دیں گے. اللہم اجلنا منہم. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. یہی بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. ہم نے اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز کہاں لگائی ہیں؟ کیا واقعی اس جگہ لگائیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے؟ ایمان کا پھل ملے گا اس دن. ایمان کا پھل ہمارے اعمال کا پھل ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اور کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. بے شک. اور کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وزڈم بیہائنڈ ٹرائل ہم کو سمجھنا چاہیے. کبھی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. کوئی مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا.
ہے نا. جب اللہ اور یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اوپر رحمت جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی مصیبت ہے تو میرے اپنے اعمال ہمیں فوراً کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ لگاتار کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ہے نا. اگر آزمائش آنے پہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ درجات بلند کرنے والی آزمائش ہوگی. اور اگر جو ہے آزمائش آنے پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے کہ یہ کہ ہر چیز ہی میرے ساتھ یہ ہوتی ہے، میں تو نماز پڑھتی پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسی اگر میں نے جملے بولے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے میرے لیے. اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ نے کہا نا کہ یہ 7 آیت ایمان کے بارے میں، ایمان پکا کرنے کے لیے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، ہے نا، یہدی قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو جو ہدایت دے دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان جو ہے وہ بلند ہو جائے، مضبوط ہو جائے، میرے اندر سے نفاق اور کفر کو نکال دیں اللہ تعالیٰ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ لا الہ الا ہو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ یہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 14. ایمان کا سبق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اس کے طریقے بتائے، اور پھر ہم کو پکار کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. ابھی ہم نے منافقین میں پڑھا ہے نا کہ منافقت کی طرف ہم کیسے جاتے ہیں کہ یہ معاشرہ، یہ بچے ہیں، اور یہاں بیویوں کی بات، شوہروں کی بات، کہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. ہے نا، انا من، سارے نہیں، ہے نا، جن کی باتوں میں آ کر جو ہے ہم جو ہے اچھے خاصے نیکی کا سفر ہمارا ہو اور ہم برائی کی طرف آ جائیں. ہے نا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانپ کی طرح ہوشیار، فاختہ کی طرح بے ضرر ہیں. ہے نا، اور حدیث ہے کہ ہلاک کرنے والی 3 چیزوں سے بچو. ہے نا، کہ دل کی تنگی، خواہشات کی پیروی، خود پسندی. ہے نا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، ہوشیار رہو، لیکن اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو. اللہ جب غفور الرحیم ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہے نا. دھات کو جو ہے پگھلا کر کھورے اور کھٹے میں کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے ہم کو جو ہے ہمارا ایمان جانچتے ہیں. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہے. کیونکہ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسے اختیار کرو کہ جتنا اس کا حق ہے. اس پہ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو ہم دے ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نازل کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارا ہے. لیکن اپنی استطاعت بڑھانے کی ضرورت ہے. دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو. ہے نا، اور دین کے معاملے میں ہماری جو ہے استطاعت بہت کم ہو جاتی ہے نا. ہم 1 گھنٹے جو ہے کھڑے ہو کے تلن والی چیزیں تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز پھر ہم بیٹھ کے پڑھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میری استطاعت بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور جہاں تک تمہارے بس میں اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سن لو، سنو اچھی طرح سے، ہے نا، کان لگا کے اطیعو، اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور پھر خرچ کرنے کی بات، کیونکہ منافقت کا علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ. اور پھر ہر چیز کا انفاق فی سبیل اللہ، صرف جو ہے مال کا نہیں، ہماری اسکلز کے، ہمارے سارے جتنے پوٹینشیلز ہیں ان سب کا. ہم کسی کو دعا سکھا دیں، کسی کو قرآن سے جوڑ دیں، کسی کو روٹ ورڈ سکھا دیں، جو ہم کر سکیں. ہے نا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر وہ دل کی تنگی کی بار بار، دل کو تنگ نہیں کریں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم.
اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا نا، 700 بلکہ کتنا زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شکور آئے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے، ہم جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ قدردان ہیں، بے شک ہیں۔ وش عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، چاروں صبحات جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے بار بار عزیز الحکیم کی بات آئیے، نوٹ کیجئے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلبے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر حکمت ہے۔ اب جو ہے ہماری سورہ طلاق، جی تلاوت کی جی نبیلہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ آگے پڑھنا؟ ہاں بس کافی میں خیال ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ طلاق، سورہ طلاق کوئی مدنی صورت ہے، چھوٹی سی ہے، 2 رکوع ہیں اور صرف 12 آیات ہیں نا۔ تو اس میں اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ تحریم سے ہے، کیونکہ دونوں کا آغاز جو ہے یا ایھا النبی اسی سے ہے، اور اس طرح سے بھی یہ جوڑا بنتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کو سورہ طلاق کو جو ہے وہ سورہ نساء قصرہ بھی کہتے ہیں، چھوٹی سورہ نساء، کیونکہ اس میں عورتوں کے معاملات طلاق کے اور کچھ ہیں اس میں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ واضح احکامات بھی دیے ہیں۔ اور کیونکہ طلاق کب ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی میں کچھ اس قسم کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپس میں بن نہیں پاتی، یا ایک دوسرے میں وہ جو ہے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، یا کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اور سورہ تحریم میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاملات تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، تو اس لیے یہ دونوں جوڑا ہیں۔ تو سورہ طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، عدت کے لیے طلاق دینا۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ دیکھیے پہلی آیت ہی کتنی لمبی ہے، اور اس میں ایک واضح حکم دیا ہے کہ اے نبی جب تم مسلمان لوگ یعنی کہ عورتوں کو طلاق دو، یعنی کہ جب سوچو ہم طلاق دینے کا تو ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ عدت کے لیے طلاق دینے کے 2 مطلب ہیں، اور دونوں ہی ہیں یہاں پہ، یعنی ایک تو یہ کہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دیں، کیونکہ اس وقت طلاق دی جائے جس سے جو ہے اس کی عدت شروع ہو، جو کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ عدت کے اندر رجوع کی گنجائش رکھتے ہوئے طلاق دو، اس طرح طلاق نہ دو کہ جیسے رجوع کا موقع ہی باقی نہ رہے،
ہے نا. تو اس حکم سے جو اس کی جو ہے کہ ہے کیا ہم نے اس سے اخذ کیا ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہ ہو، طہر کی حالت میں ہو، ہے نا. اب حمل کی حالت میں بھی نہ ہو، ہے نا، کیونکہ ابھی وہ پریگننٹ ہے، پھر اس کی عدت اتنی لمبی ہو جائے گی. اس طہر کی حالت میں دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے مباشرت نہ کی ہو، یعنی کہ حیض آیا، اس سے پاک ہوئی اور مباشرت نہ ہوئی ہو، تب طلاق ہو. کیونکہ اگر مباشرت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ پھر پریگننسی ہو جائے، ہے نا. پھر اس حالت میں دی جائے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو اور ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں، ہے نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عدت کا زمانہ ٹھیک شمار کرو حیض سے، ہے نا، بیوگی میں بھی اور طلاق میں بھی، وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور ساتھ میں دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ چیزیں عورت کو ہی پتا ہوتی ہیں اور میاں بیوی کو ہی، تو اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. ظاہر ہے کہ پہلے یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچہ کسی اور کا اور کسی اور سے منسوب کر دیا، ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ عدت کا کوئی سینس ہی نہیں تھا اس وقت ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہے نا. لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن، اور زمانہ عدت میں تم ان کو عورتوں کو نہ نکالو. ایک طلاق دی، طلاق کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، گھر میں ہی رہے. ہمارے یہاں تو ایک ساتھ 3 طلاق دے کے اور گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے نا. یہ دیکھیے جاہلیت کا کیا حال ہے، وہی پرانا زمانے جاہلیت ہے. تو کتنا زیادہ اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ادھر ڈالمیاں اور کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ہم کتنے یہ ساری چیزیں بتانے والے بنے ہیں. تو نہ تم ان کو گھروں سے نکالو، نہ وہ خود نکلیں، وہ ان کا گھر ہے. بار بار گھر کی بات آتی ہے. پہلے بھی ہم نے سورہ نساء میں، مائدہ میں، کہ وہ ان کا گھر ہے. کوئی تحفہ دیا تو واپس نہیں کرو، یہ بھی ہم نے جو ہے کہا ان سے واپس نہیں لینا چاہیے. اللہ یہ کہ کسی سری برائی کا مرتکب ہو، نا، یہ سورہ نساء میں پڑھا، اگر فحاشی ہو تو ٹھیک ہے، پھر ان کو جو ہے نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جو پروف ہو. اب پروف نہیں ہے تو وہ ہم نے سارے لعان کا قانون اور قذف کا سب پڑھا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی تلک حدود اللہ، اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے. اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اپنے پر خود ظلم کرے گا. اور تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اچھی صورت پیدا کر دے. ہو سکتا ہے کہ ایک طلاق دی، بیوی گھر میں ہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی محبت پھر پیدا ہو جائے اور پھر اپنی اپنی غلطیاں لوگوں نے ریئلائز کر لی اور پھر جو ہے رجوع کر لیا. ظاہر ہے اگر عدت کی مدت ختم نہیں ہوئی ہے تو وہ جو رجوع کر سکتے ہیں، ہے نا. تو یہ سارے پھر جب اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو انہیں یا تو بھلے طریقے سے نکاح میں روکو، ہے نا. یہ بہت زبردست آیت ہیں جو کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو اچھی عزت سے روکو. یہ نہیں کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے بھی روکا پھر طلاق دیں گے، پھر روکیں گے طلاق دیں گے، نہیں، اچھے انداز سے، اچھی نیت سے. او فارقوهن بمعروف، اور اگر نہیں تمہارا دن ان پر ہے تو ان کو بھلے طریقے سے جدا کر لو. اور اس میں جو ہے اشہدوا ذوی عدل منکم، دونوں کو گواہ بناؤ جو صاحب عدل ہوں. اور جو صاحب عدل گواہ ہیں تو وہ کیا گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کے لیے دیں. ذالکم یوعظ بہی من کان یؤمن باللہ، پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فائدے بتائے ہیں، ہے نا. تقوی اختیار کیا تو یجعل لہ مخرجا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایگزٹ بتا دے گا، نہ کوئی نکلنے کا راستہ، چاہے ساتھ ہیں یا باہر، بہترین چیز ہوگی، ہے نا. اور ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں پہ گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا واللہ یئسن من المحیض، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے شیء قدرا، ایک مقرر اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. تم کو بھی بتایا، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، مینوپاز ہو گیا ہے، اب وہ کیا کریں؟ ان کے معاملے میں اگر تم کو کوئی شک لاحق ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے نا. یعنی ان کے لیے بھی جو 3 مہینے، کیونکہ انسان کے اس سے ایک شوق سے گزرتا ہے تو وہ ریکوری کے لیے اس کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے.
ہے نا. چاہے جو ہے 2 دن کے بعد ان کی ڈلیوری ہو جائے یا 2 مہینے بعد یا 10 مہینے جو ہے 7 مہینے بعد، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو ہے عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام کو آسان کر دے گا، ہے نا. کام کو من امرہی یسرا، یہ زبردست بات ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ برائیوں کو اس سے دور کرے گا اور اجر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. دونوں چیزیں آیت نمبر 4 اور 5، تقوی کے سارے فائدے، ہے نا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. اب طلاق دے دی غلطی سے، اب وہ حاملہ ہیں تو ان کو نکالنا نہیں ہے، سارا خرچ بھی دیتے رہے. پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو، نہ نفقہ دو. اب بھلے طریقے سے جو ہے یہ آپس میں جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ اگر دودھ پلانا ہے یا نہیں پلانا ہے تو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ جو ہے وہ کام کیا جائے، ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے. یہ بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. جس کا جتنا جو ہے وہ توفیق ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ کرے. اور اگر وہ نہیں پلانا ہے تو کوئی اور بچہ اگر دودھ پلائے، کوئی اور عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کو جو ہے اجرت دی جائے. اور خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نہ نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے جو تمہارے پاس ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ ابھی ایک مشکل آئی ہے تو تمہارے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے اپنے رب اور اس کے پھر ساتھ میں دیکھی طلاق کی بات، اور اس کے بعد اب پھر جو ہے وہ بستیوں کی بات اور عذاب کی بات ہے کہ اپنے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، اور ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو محاسبہ کیا، ان کو سزا دی. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے اور سخت عذاب مہیا کرے گا. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہے نا. یا اولی الالباب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہے، ہے نا. لیکن اس میں بیچ میں الذین آمنوا، یعنی کہ پھر مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. الذین اس میں موصولہ، ہے نا. الباب الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے ایک ذکر نازل کیا، یعنی قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ صاف ہدایت دینے والی اور جو ہے نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے والی. اور اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، زمین کی تقسیم بھی اسی کی مانند کی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جن کے درمیان حکم نازل وحی الہی آتی رہتی ہے. تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک ان اللہ قد احاط بکل شیء علما. تو تقوی کے فائدے: ہمارا کام آسان، مشکلات سے نکلنے کا راستہ، گناہ دور، ہے نا. طلاق تو ہر کی حالت میں، جسمانی تعلق قائم نہ ہو، حیض کی حالت میں نہیں دینا. نہیں سمری ہو گئی اس کی. اب جو ہے سورہ تحریم، جی اس کی تلاوت کر لیں. جی کون تلاوت کر رہا ہے؟ نبیلہ ہیں؟ جی جی. جی نبیلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احلل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ صدق صدق اللہ اللہ العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ نبیلہ. وَإِيَّاكِ. سورہ تحریم مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، سب یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی ہیں بالکل، اور 12 صرف آیات ہیں. اور جیسے آپ کو بتایا کہ سورہ تغابن کا جو ہے یہ جوڑا ہے، اور کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کو بتایا ہے نا. اور اس میں کیا موضوع ہے کہ محبت میں اعتدال ہے نا، اور 2 مومن عورتوں کی بات اور 2 کافر عورتوں کی بات، بہترین شوہروں کی بدترین بیویاں اور بدترین شوہروں کی بہترین بیویاں ہے نا. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی مختصر سی ہے اور بالکل جیسے 2 ٹوک بس بات ہی کی گئی ہے اس میں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے خطاب کر کے، اور وہ قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازدواج مطہرات کے پاس جو ہے باری لگائی ہوئی تھی، سب کے پاس جاتے تھے. تو جو ہے وہ ایسا ہوا کہ جو زینب بی بی زینب جو تھیں، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی شہد تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پسند آیا تھا، تو شاید تھوڑا سا ٹائم زیادہ ان کے پاس ہو جاتا تھا. تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ جو ہیں، جو دوسری ازدواج مطہرات تھیں، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا چیز جو ہے وہاں پہ کھا کے آتے ہیں، پی کے آتے ہیں کہ آپ کے منہ سے کچھ اسمیل آتی ہے نا. اس پہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب وہ نہیں پیئیں گے، اپنے اوپر حرام کر لیا. تو اپنے اوپر حرام کرنے کی چیز، ویسے اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہ ہو، ہم نہ کھانا چاہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ کھائیں، تو ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو ہے خاتم النبیین رحمت للعالمین، اگر وہ کسی حلال چیز کو حرام کریں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پھر انہی سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں نا. بہت ہی آسان سی چیز ہے یہ ہے نا. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں جو قسموں سے نکلنے کی، کیونکہ قسم کھایا تھا نا، تو وہ بھی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے نا. کیا اس لیے کہ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اپنے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے نا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. سورہ مائدہ آیت نمبر 89 نکال کے پڑھ لیجئے گا نا. تو اگر انہوں نے قسم کھائی کہ اب تو میں یہ چیز کھاؤں گا ہی نہیں، تو وہ قسم توڑتے ہیں نا. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اور اللہ تعالیٰ یہ احکامات کیوں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت ہم اللہ تعالیٰ سے سیکھیں گے، قرآن سے سیکھیں گے نا. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کی، جب انہوں نے کسی اور جو اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس راز کی اطلاع دے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی حد تک جو ہے خبردار کیا اور کسی حد تک درگزر کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو انہیں پوچھا آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب جانتا ہے. قال نبأنی العلیم الخبیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ ازدواج مطہرات سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے. دیکھیے ہم تو اس چیز کو بعض دفعہ جو ہے یک طرفہ طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیے وہ لوگ بھی ہیومن بینگس ہیں، اور جہاں پہ انسان ہوتے ہیں وہاں تھوڑی بہت جو ہے کھٹ پٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے.
اور ان کی تو دیکھیے ہم تو پتہ نہیں کتنی چیزیں کرتے ہیں، ہماری تو کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم کو بہت ساری چیزیں سکھانی تھی، اس لیے ہر چیز جو ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، ہے نا، تو تمہارے دل کیونکہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم لوگ ملی تو سمجھ لو، کیونکہ کون دونوں، بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ، ہے نا، تو کیا فرمایا کہ اگر تم نے گروپ بندی کی تو جان رکھو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو جبرائیل علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں سارے، اور جتنے بھی جو ہے صالح ایمان والے ہیں وہ سب کے سب ہیں، تو سب ان کے مددگار ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو نصیحت کی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے جیسے کہ دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بیویاں تمہارے بدلے میں ایسی عطا فرمائیں گے جو تم سے بہتر ہوں گی، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، یہ ساری جو ہیں مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا، یہ ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ سورہ احزاب میں۔ یہ ساری خصوصیات میں اپنے آپ کو فٹ کروں کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں اس میں ہیں، ہے نا، کیونکہ اگر میرا ذکر ہے اس میں طلاق کا ہم نہ بھی سوچیں تو جو ہے بہتر اچھی عورتیں کون سی ہوتی ہیں، اچھی بیویاں کون سی ہوتی ہیں، میں یہ سوچوں، ہے نا، مسلمات، مومنات، قانتات، قانتات میں کیا ہے کہ مستقل اطاعت گزار کرنے والی ہے نا، نہ توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو کس چیز سے؟ نارن وقودھا الناس، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جس پر بہت ہی سخت قسم کے جو ہے فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ شدید شداد، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جب فرشتے یہ کرتے ہیں تو میں بھی ان میں سے بنوں کہ جو مجھے حکم دیا جاتا ہے میں اس پہ عمل کرنے والی بنوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یا ایھا الذین کفروا، ایک طرف یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے قو انفسکم، سب سے پہلے یہ فرسٹ ایڈ کا رول ہے، سیو یور سیلف فرسٹ، ہے نا، دوسرا انسان کتنا بھی مشکل میں پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، قو انفسکم، ہے نا، یہ ہر جگہ سکھایا جاتا ہے۔ اگر کئی ایک لوگ ڈوب رہے ہیں تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم ڈوبنے سے بچیں، پھر ہم دوسرے کو بچائیں گے، ہے نا، تو قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا، اس جہنم سے، اور اپنے اہل عیال کو ان تک بھی دین پہنچانا، حکمت سے، محبت سے، ان کو بھی جہنم سے بچانا۔ اہل کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اور اہل میں جو ہے ہمارے شوہر، ہمارے بچے اور ہمارے قریبی رشتے دار سارے ہی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی سخت آیت ہے، ایک تو یہ کہ کسی کو کسی آگ میں ڈال دیا جائے، دوسرے یہ کہ اس کا ایندھن انسان ہی ایندھن ہوگا، سوچے کتنی سخت آیت ہے یہ۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی حکمت دے، سمجھ دے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو بچا سکیں، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے بچا لاتے ہیں، اور اے کافرو آج معذرتیں نہ پیش کرو، ہم تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے، ہے نا، انما تجزون ما کنتم تعملون، یا ایھا الذین آمنو، ہے نا، پھر یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کی بات ہے، اور توبۃ النصوح میں جو ہے وہ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ 5 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چیز کی، جو گناہ کیا اس سے جو ہے اس کو ہم برا سمجھیں اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نہ کریں، ہے نا، آئندہ بھی نہ کریں، مستقبل میں بھی، یعنی کہ ماضی میں جو کیا اس کے لیے معافی مانگی ہم نے، حال میں اس کو نہیں کیا، اور مستقبل میں بھی نہ کریں، اگر کوئی کفارہ ہے تو وہ کفارہ ادا کریں، اور موت سے پہلے توبۃ النصوح 5 شرائط ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خالص توبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، تمہاری یہ برائیاں دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کریں گے کہ تم کو جو ہے وہ نہروں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کریں گے، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ابھی کل ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ نور کے لیے جو ہے وہ ہمارے جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی ہمارا نور آگے آگے ہوگا، ہم دور دور تک عدن تک مدینے سے ہیں۔ اور جو ہے منافقت والوں کا جو ہے کہ نقتبس، یہ چنگاری ہوگی، تو ان کا نور آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہو، کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے۔ یہ دعا ہم سب یاد کر لیں، خوب دعا مانگے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے نور کو مکمل کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبیو، پھر جو ہے نبی سے مخاطب، اے نبی جو ہے، اے نبی کفار اور منافقین سے جو ہے وہ جہاد کرو، ہے نا، یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں جو ہے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، اور وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی، انہوں نے اپنے شوہروں سے اس طرح کی خیانت نہیں کی تھی کہ کوئی ان کی جو ہے زواجی اس میں، بلکہ جو ایمان کی راہ میں انہوں نے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، خیانت ہے۔ یعنی یہاں پہ 4 عورتوں کی بات آئی ہے، 2 اہل ایمان اور 2 کافروں کی، تو یہ جو ہے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں جو تھی وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں، فرعون کی بیوی کی، جبکہ انہوں نے کیا دعا کی تھی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، فرعون جیسے کہ گھر میں رہ رہی ہیں، اور جو ہے کس طرح سے وہ برداشت بھی کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہی ہیں، اور انہی کے پاس جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی پرورش ان کے ہاتھ سے ہوئی۔ تو یہ دعا ہم سب یاد کر لیں، ہم سب کو یاد ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، وہ نجنی من فرعون وعملہ نجنی من القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرعون سے بھی نجات دی ہے نا، اور اس کی جو ہے جتنی اس کی جو ہے وہ زیادتیاں کرتا تھا فرعون، اس سے بھی، اس کی ظالم قوم سے بھی جو ہے نجات دی۔ اور عمران کی بیٹی بی بی مریم ہے نا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بیوی مریم کی، مریم ابنتا عمران التی احسنت فرجہا، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کانت من القانتین وقنتی لربکی وسجدی ورکعی مع الراکعین، ہم اس سب سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے، کہ اس میں جو ہے ہمیں دیکھیں، ہم کئی دفعہ جو ہے ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ایک نکال لیتے ہیں کہ اس میں دیکھیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 جو ہے ہم غلطی سے لکھ گئے ہیں، اصل میں جو ہے وہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو والی آیت جو ہے 8 نمبر آیت ہے نا، وہ اپنے پاس لکھ لیں اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا۔ اور یہ ہمارا جو ہے یا ایھا الذین آمنو آپ کو بتایا تھا کہ 89 ٹائمز پورے قرآن میں آیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم کو توفیق ہوئی کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور ہم نے اس کو دور قرآن کا موضوع بنایا، اور ہم نے غور و فکر کیا نا۔ تو سورہ تحریم سے میں نے اور آپ نے کیا سبق سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو ہم حرام نہیں کریں گے، اور ہمارے اہل کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح کے ہوں گے، اور پھر جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے مسئلہ نہیں بنائیں گے کہ ہمارا ماحول ایسا ہے اس لیے میں یہ غلط کام کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ایمان والی عورتوں کے کتنے بدترین ماحول تھا، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ایمان پہ قائم رہی۔ الحمدللہ الحمدللہ جو ہے آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر ٹائم، کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، میں نے سوچا تھا اگر ٹائم بچے گا تو سورہ ملک کر لوں گی، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم آپ سے راہ عمل کر لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں بات کر لیں، ہے نا۔